اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، گزشتہ ملاقات میں ہم نے سورۃ الضحیٰ کا مرکزی معنی سمجھا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وسیلے اور واسطے سے ہم سب لوگوں کو ایک امید دلائی تھی اور یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی گئی جب ان کی زندگی انتہائی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، جان و مال اور عزت سب کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جب اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا بعد والا جو زمانہ ہے وہ آپ کے پہلے والے زمانے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جن مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں، اللہ ان مشکلات کو ختم کرے گا اور آپ کو اقتدار بھی عطا کرے گا اور ترقی بھی عطا کرے گا، اور آپ کے اس پیغام کو اور دعوت کو عام کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے گا، اور اسی کو بنیاد بنا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت والی وہ بات میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ یہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے حکم کا پابند ہے، اس کے امر کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر خزاں کا دور کسی موقع پر آ جائے اور امتوں کے خزاں کے دور طویل مدت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں مایوس ہونے کے بجائے اس بہار کی بشارت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس نے بہر صورت ظاہر ہونا ہے، اور اس کی بشارت اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی ہر آیت اس قابل ہے کہ اس پر مسلسل سوچا جائے اور مسلسل اس پر غور کیا جائے، اور اللہ نے انسانی دماغ کو اور اس کے دل کو یہ قوت اور یہ توانائی اور معجزانہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ جیسے جیسے وہ غور و فکر کی اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے اعتماد، اس کے یقین، اس کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور پختگی بھی ہوتی ہے، اور بہت سی مختلف ایسی باتیں جنہیں بظاہر وہ نظر انداز کر رہا ہوتا ہے لیکن غور و فکر کے نتیجے میں وہ آشکار ہوتی ہیں۔ میں نے خزاں اور بہار کا ذکر کیا، چند لمحوں کے لیے ذرا سوچئے کہ آپ کی زمین پر پھیلے ہوئے چمنزار اور پھیلے ہوئے جنگلات اور ان میں اگنے والے ہزارہا درخت، جب ان پہ بہار آتی ہے تو ہمیں تو صرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب پھول کھل چکے ہوں، درختوں پر پتے ظاہر ہو چکے ہوں، سبزہ نمودار ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہار آ گئی، لیکن اس سے پہلے والا جو زمانہ جن سے وہ درخت اور پودے گزرے ہیں وہ ہماری نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، پاکستان کی سرزمین پر مارچ میں بہار نہیں آتی، مارچ میں اور اپریل میں تو محض اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن بہار کا آغاز جو ہے یہ دسمبر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن ابھی وہ درختوں کی جڑوں میں وہ بہار چھپی ہوتی ہے، اس نے اپنی حرکت شروع کر دی ہوتی ہے، اور وہاں سے ان پھولوں نے سفر شروع کر کے ٹہنیوں پر ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت وہ صرف کرتے ہیں۔ جو پھول آپ کو مارچ میں اور اپریل میں دکھائی دیتے ہیں، ان کا سفر دسمبر کے اختتام پہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ درختوں کے اندر سے، پودوں کی جڑوں میں سے، اس کی شاخوں میں سے نکلتے ہوئے اپنا ایک مقرر سفر مکمل کرتے ہیں اور ایک مقرر وقت پر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسانی معاشروں اور قوموں میں بھی جو بہار آتی ہے وہ کئی سال کا سفر طے کرتی ہے، اور بعض اوقات اس میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ خزاں آئی ہے تو بس اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کارگہ ہستی میں، اس کائنات میں سنت ہے، اس نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ زمانہ کبھی ایک جیسا نہیں رہے گا، لازماً اس میں انقلابات برپا ہوں گے۔ لیکن اسی انقلاب کے دوران ہم جیسے انسانوں کی پرکھ ہو رہی ہوتی ہے، جانچ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس بہار کی امید پر اپنے ایمان کو، اپنے اچھے عمل کو، اپنے کردار کو محفوظ کر رہے ہیں، یا خزاں کی اس مایوسی میں مبتلا ہو کر شیطان کے غلط راہ پہ چل پڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی تھی، اور آج جو میں نے سورت آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اس بشارت کی تکمیل کی طرف ایک انتہائی خوبصورت اور بڑے پراعتماد طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے۔ آغاز کس آیت سے ہو رہا ہے؟ آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ عربی زبان میں بھی، اردو فارسی زبان میں بھی، اور ہم جیسی دیگر جو ہمارے خاندان کی زبانیں ہیں، اس میں سینے کا کھلنا اور دل کا کھلنا در حقیقت کسی بات کا سمجھ میں آ جانا ہوتا ہے، کسی راستے کا پتہ چل جانا ہوتا ہے، کسی مبہم بات کو واضح ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دل، اس کا سینہ کھول دیا گیا ہے اور وہ کھل گیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی فرد پر یا کسی معاشرے پر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو خیر کے لیے اور اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ کسی کا دل اور کسی کا سینہ وہ خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، دین اسلام کے لیے کھل جائے، یعنی جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، جو راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا وہ راستہ دکھائی دینے لگے، جس بات کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کا حل ملنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے۔ کسی کو روٹی مل جائے، کسی کو پانی مل جائے، کسی کو زمین مل جائے، کسی کو سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ ادنا قسم کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں نے کچھ وقت کے بعد ختم ہو جانا ہے، لیکن جس کا دل اور جس کا سینہ ہدایت، رہنمائی، اسلام، اللہ کی عطا کردہ روشنی کے لیے کھل جائے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نے کبھی زوال پذیر نہیں ہونا۔ اس دنیا میں اسے دل کا قرار، اطمینان، چین، سکون میسر آئے گا، اور خود اعتمادی کی بنیاد پر وہ اپنے قدم رکھتا ہوا بالآخر اللہ کے حضور پہنچ جائے گا، اور وہاں جب وہ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنتوں کو اور اس کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کا دل سرشار ہو جائے گا، اور وہ شکر ادا کرے گا کہ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدہ کر رکھا تھا،
تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس لیے شرح صدر دین کے لیے، دل میں خیر کی، بھلائی کی اور اسلام کی روشنی کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت کسے ملتی ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ سامعین محترم، میں نے جتنا بھی قرآن مجید کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا اور اس قرآن مجید پر زندگیاں لگانے والے بزرگوں کو جب پڑھا، علماء کو جب پڑھا، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کوئی شخص کھانے کے لیے، روٹی کے لیے، رزق کے لیے محنت کرے یا نہ کرے، رزق کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتا ہے۔ کھانے پینے کی زندگی جو اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا رکھی ہے، اسے کچھ نہ کچھ موقع مل ہی جاتا ہے۔ اس نے اس کے لیے محنت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اللہ کی زمین پر ایسے بارہا مواقع ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ چکے ہیں کہ جو کھانا آپ نے تیار کیا ہے اپنے لیے، وہ کوئی اور کھا رہا ہوتا ہے، اور جو کسی اور نے تیار کیا ہوتا ہے وہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، کبھی کھانا آپ کے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی معمولات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہدایت، خیر و فلاح کا علم، اس کی سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کو دیتا ہے کہ جو اس کی تمنا رکھتا ہے، جو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرتا ہے، جو اس کی آرزو رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ کفار کے لیے بھی رزق کے دروازے فراوانی کے ساتھ چوپٹ کھول کے بہت زیادہ انہیں عطا کرتا ہے۔ لیکن ہدایت کا دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو اسے کھٹکھٹاتا ہے، جو اسے نوک کرتا ہے، جو اس پہ دستک دیتا ہے۔ جو روشنی کے لیے اور اسلام کے لیے دستک نہ دے، اللہ اسلام کا دروازہ اس کے سینے پہ نہیں کھولتا، اسے وہ روشنی عطا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس، پورے 40 برس اس دروازے کو تلاش کرنے میں اور اس کو کھولنے میں محنت کی، تگ و دو کی، غور و فکر کیا، سوچ و بچار کی، دعائیں کی دن رات، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ باور کروایا، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ احسان جتایا، اور فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا میرے محبوب 40 برس تک جس راستے کی آپ تلاش میں تھے، کیا میں نے وہ راستہ نہیں دکھا دیا آپ کو؟ یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ پر بھی، اور آپ کے وسیلے سے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو نہیں اتار دیا تھا؟ وہ کوئی سر پہ بوجھ نہیں رکھا ہوا تھا، اپنے کاندھوں پر کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھا ہوا تھا کہ جسے لوگ دیکھ سکیں۔ یہ بوجھ بھی در حقیقت اس فکر کا تھا جو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے اگر وہ اس فکر میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا بوجھ وہ پتھروں اور اینٹوں کا اور مادی چیزوں کا نہیں ہوتا، وہ کسی کام کے پورا کرنے میں جو اس کا خیال اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں مسلسل چوٹ لگا رہا ہوتا ہے، ہیمرنگ کر رہا ہوتا ہے، اسے مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام پتہ نہیں کب ہوگا، کیسے میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا، تو اس کی یہ فکر سب سے بڑی بوجھ ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کس بات کا بوجھ تھا؟ صرف ایک بات کا کہ اے اللہ، میں تیری زمین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے وہ بندے جنہیں تو نے عقل دے رکھی ہے، دماغ دے رکھا ہے، دل دے رکھا ہے، انسان بنایا ہوا ہے، یہ پتھروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، درختوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انسانوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، انسانوں سے اپنی مدد کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تجھے معبود بنانے کے بجائے تیری مخلوق کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، تو نے خیر کی راہ بتائی تھی، یہ شر کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، تو عدل کہتا تھا، یہ ظلم کر رہے ہیں، تو عزت کی زندگی انہیں دینا چاہتا تھا، یہ بے عزتی کی زندگی میں جینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، یہ کیا ہے؟ کب یہ ختم ہوگا؟ کب یہ لوگ سیدھے راستے پہ آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟
اتنی بڑی خرابی کو کیسے دور کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا بوجھ تھا۔ اور حقیقت میں قرآن مجید مسلسل یہ سمجھاتا ہے کہ ہر امتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اس کے دل میں یہی بوجھ سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ میں کیسے صراط مستقیم پر قائم رہوں، میں کیسے دین اسلام پر عمل کر سکوں، میرے بچے کس طرح اس راستے پر چل پڑیں، میرے محلے والے، میری برادری والے، میرے دوست احباب یہ کس طرح خیر کے راستے پر چل پڑیں۔ یہ بوجھ، یہ فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ فکر جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو، نبیوں کو مسلسل زمین پہ بھیجنے کا سلسلہ قائم کیا کہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں یہ والا بوجھ آ جائے، تو جس کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے اور عزتوں کے راستے بھی کھولتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بوجھ بنا دیے گئے مختلف طریقوں کے۔ آپ نے گزشتہ رات ایک بوجھ دیکھا ہوگا، پوری قوم سناٹے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کس بنیاد پر؟ 22 کروڑ انسانوں کا سارا بوجھ 11 بندوں پر، اور کہ چند ہٹس اور چند رنز بنانے پر، اور امیدیں لگا رکھے تھے کہ ہم شاید 7ویں آسمان پہ پہنچنے والے ہیں، اور دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم سا ہو تو کوئی سامنے آئے، اور کون ہے جو ہمارے سامنے ٹک سکتا ہے۔ سامعین گرامی، ایک دل کی بات اور تجربے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا میری زندگی میں کہ میں نے کسی خبرنامے میں، کسی ٹاک شو میں، جب بھی کسی حکومت کے یا کسی جماعت کے فرد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم میں بڑی طاقت ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ بڑی صلاحیت ہے، یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی لمحے میں نے گھر میں کہا کہ بس یہ گیا، یہ حکومت گئی، یہ فرد گیا، یا یہ جماعت گئی۔ اور اللہ کو گواہ بنا کے مسجد میں کھڑا ہوں، بارہا ایسا ہوا کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی غرور آیا، اللہ نے اس کے سر نیچا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھا دیا کہ تم کس بھرتے میں ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم بڑی شے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کسی بندے اور کسی قوم کے دل میں غرور کا ایک ذرہ بھی پسند نہیں کرتا۔ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم بڑی شے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو جھکا کے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی بتاؤ کتنی بڑی شے ہو تم۔ ہمارے ذہنوں میں یہ والا بوجھ ہمیشہ، اور پھر ہم جیسے دیگر لوگ اس بوجھ میں مبتلا ہیں کہ کل کیا کھائیں گے، بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ والا بوجھ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ روز ہی قرآن مجید کی ایک آیت کو پھر دوبارہ سے پڑھا اور نظر سے گزری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر کوئی ایک بھی چلنے پھرنے والا کیڑا مکوڑا، چرند پرند، انسان، حیوان، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہ اٹھا رکھی ہو۔ ایک بھی، کوئی ایک کیڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اس نے اس کی ذمہ داری خود نہ اٹھا رکھی ہو۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا رزق کہاں پڑا ہے، کب ملے گا، کہاں جمع کیا گیا ہے، کہاں ذخیرہ کیا گیا ہے، اور خود اس کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے کہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں ٹھکانہ کرے گا، کہاں رہے گا، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ جو چیز اس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے ہم اس کی فکر میں مبتلا ہیں، اور جو چیز اس نے ہمارے ذمہ کر رکھی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس سے ہم بے فکر ہو گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنائی گئی کہ تم نے سچائی کو تلاش کرنا ہے اور اس پر اپنی پوری زندگی بسر کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تم نے کیا کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طے کیا ہوا ہے، فیصلہ کیا، اور ہوتا ایسا ہی ہے۔ چند سال پہلے ایک ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے مجھے دیکھا
شاید چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی استاد ہی ہوگا. سفید بالوں سے اس نے اندازہ لگایا اور ایک سوال کیا. کہا کہ جناب ہم نے سنا ہے کہ فرانس میں اور برطانیہ میں ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کے بڑے بڑے محلات ہیں. میں نے بھی انجانا بنتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے اور پڑھا ہے. اس نے فوراً دوسرا سوال کیا, جناب آپ یہ بتائیے کہ ان محلات میں رہتا کون ہے اور ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے. اب جو ہے وہ خیال آیا کہ اس نے کیوں سوال کیا ہے. میں نے کہا کہ جناب آپ ہی بتائیے. کہتے ہیں کہ ان محلات میں کام کرنے والے چوکیدار, صفائی کرنے والے لوگ, درختوں کی کاٹ چھانٹ کرنے والے مالی, یہ ان محلات میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کس کو دیا ہے؟ اس محل میں رہنے کا رزق کس کو دیا ہے؟ چوکیداروں کو, مالیوں کو, صفائی کرنے والوں کو. جو اس کا مالک ہے, جس کے نام پر لکھا ہوا ہے کہ یہ محل فلاں کا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ان میں سے بہت سوں کو اس محل میں داخل ہونے کی فرصت نہیں مل سکی, اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ محل کی ملکیت صرف کاغذوں پر لکھی باقی رہ گئی. اور ایسا ہر مقام پر آپ کو اس کی مثالیں مل جائے. تو رزق کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ سمجھنے کی بات ہے. ہم کئی کھرب اور کئی ارب اور کئی کروڑ بینکوں میں رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے. نہیں جناب, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی تھی کہ بندے کا صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا, جو اس نے پہن لیا. میرا رزق صرف وہی ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے, جو میں نے کھا کے فارغ کر دیا ہے, جو آئندہ کھا لوں گا بس. اور جو پڑا ہوا ہے کہیں اور, وہ تو کسی اور کا ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ کس کے حصے میں آئے گا, آپ بھی نہیں جانتے. اس لیے اصل بوجھ جو ہونا چاہیے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں بسا رکھا تھا, اور جاتے جاتے وہ بوجھ ہماری طرف منتقل کر دیا تھا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے, تم نے اس صراط مستقیم پر چلنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. انہیں شر سے, خرابی سے, ظلم سے, بدکاری سے, بے حیائی سے, زیادتیوں سے تم نے بچانا ہے. اس بوجھ کو اپنے دلوں میں ڈال لو. تو اللہ بتاتے ہیں کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک, ایسا بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا. اللہ کے رسول اس بوجھ میں اس قدر شدید مبتلا ہو گئے تھے کہ آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اصحاب اس کا بیان کرتے ہیں. ایک لمبا وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے, لیکن صرف یہ کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنی امت کے بارے میں, زمین پر بسنے والے انسانوں کے بارے میں اس فکر میں نہ گزارا ہو کہ اللہ یہ بندے کیسے ٹھیک ہوں گے اور کیسے صراط مستقیم پر چلیں گے. جو اس فکر میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً بشارت بھی سنائی اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے رسول آپ میرے بندوں کی بھلائی کی فکر میں مبتلا ہوئے اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ایسا بلند کیا کہ وہ مصرع کسی نے جو کہا ہے بالکل 100% درست کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا ہے. اللہ نے اپنے رسول کا ذکر اس قدر بلند کیا کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے گا وہاں اس کے رسول کا نام لیا جائے گا. جہاں اس کی تعریف کی جائے گی وہاں رسول پر درود اور سلام بھیجا جائے گا. اور اس کا ذکر بھی ہم بارہا کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذکر کو ایسا خوبصورت اور ایسا عالیشان بنایا کہ دنیا میں عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب انسانوں کے لیے کرنے کے ہیں. نماز ہم نے پڑھنی ہے, روزے ہم نے رکھنے ہیں, حج ہم نے کرنا ہے, رزق حلال کی بھاگ دوڑ ہم نے کرنی ہے, یہ سب جتنے بھی ہیں ایک عبادت کی شکل ایسی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے اوپر بھی لازم کر دیا ہے. وہ عبادت نہیں ہے, وہ کام ہے, لیکن ایسا کام جو میرے لیے اور آپ کے لیے عبادت
اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزے نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، لیکن اللہ درود بھیجتا ہے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ سلام ضرور بھیجتا ہے اپنے رسول پر۔ اور ہم سے کہا گیا ہے کہ لوگوں دیکھو میں بھی بھیجتا ہوں رسول پر درود و سلام، ان کے ذکر کو میں نے ایسا بلند کیا ہے، تو تم بھی میرے اس کام میں شریک ہو جاؤ۔ اور میں نے فرشتوں کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مرتبے کا ذکر کریں اور اپنی محبت اس میں اس کو شامل کریں۔ تو سامعین گرامی، آج کی اس آیت پر ہم بات کو اس انداز میں روکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بھلائی کا بوجھ جو ان کے خیال میں، جو ان کی فکر میں تھا، اس کو بہترین انداز میں مکمل کیا، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے مرتبے کو بلند کر کے اور ان کی شان کو بلند کر دیا۔ اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی قوم اور اپنے معاشرے کے رہنے والوں کو صراط مستقیم پر لانے کے اس غم میں اور اس بوجھ میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالی ہمارے ذکر کو بھی بلند کرے گا، ہماری شان کو بھی بلند کرے گا، اور وہ تمام پریشانیاں جن سے اب ہم گزر رہے ہیں انشاءاللہ اس خزاں کی بہار آئے گی اور اس رات کی صبح آئے گی۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے اللہ کی بات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔